السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کون تھے اور یاجوج ماجوج کو انہوں نے دیوار میں قید کیوں کیا؟ قیامت کے پہلے یاجوج ماجوج کیسے نازل ہوں گے اور کون ان کا قتل کرے گا؟ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم یہی بات کریں گے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام اللہ کے ولی اور بادشاہ تھے۔ کچھ محدثین کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے ولی تھے اور کچھ کا کہنا ہے وہ نبی تھے۔ اللہ پاک بہتر جانتا ہے کہ وہ کون تھے، لیکن اللہ پاک نے پوری دنیا پر ان کو حکومت دی تھی۔ دنیا میں 4 ایسے لوگ گزرے جن کو اللہ پاک نے پوری دنیا پر ایک ساتھ حکومت دی ہے۔ پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام، دوسرے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام، اور کافروں میں بھی 2 ہیں، بخت نصر اور نمرود۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام بہت بڑے بادشاہ اور ولی تھے۔ اللہ پاک نے ان کو بہت طاقت دی تھی، مالی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی۔ روایتوں میں آتا ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ تھے۔ اللہ پاک نے سورہ کہف میں حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ تم سے دریافت کرتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں، فرما دے کہ میں اس کا بھی کچھ حال بیان کر کے تم کو سنا دیتا ہوں۔ ہم نے اس کو زمین میں طاقتور حکومت دی تھی اور طرح طرح کا جنگی سامان اور اس کے اسباب بھی عطا کر دیے تھے۔ اس نے ایک سبب کو ڈھونڈنے کے لیے کوچ کیا، ایک سفر کا انتظام کر کے وہ سورج کے غروب کی طرف چل پڑا۔ تب اس نے دیکھا کہ سورج گاڑے پانی کی دلدل میں ڈوب رہا ہے اور آگے راستہ نہیں، تو وہاں پر اس نے ایک قوم کو پایا۔ ہم نے کہا، اے ذوالقرنین، تم کو اختیار ہے، چاہے تم ان کو سزا دو یا پھر تم ان کو اچھے طریقہ پر لانے کی کوشش کرو۔ ذوالقرنین بولے کہ جو کوئی ظلم کی راہ پر اڑا رہے گا تو ہم اس کو سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف پہنچایا جائے گا تو وہ اس کو عذاب کی سخت مار مارے گا جو اس نے نہ کبھی دیکھی ہوگی، اور جو ایمان میں آ جائے اور نیک عمل کرنے لگ جائے تو اس کے لیے بہت اچھا بدلہ ہے، اور ہم بھی اپنے کام میں اس کو آسان بات کہیں گے۔ پیارے دوستو، حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے ایک سبب کیا، مطلب ایک سفر کا ارادہ کیا۔ وہ چاہتے تھے دیکھنا سورج کہاں غروب ہوتا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا تو وہ حقیقت تک نہ پہنچ سکے۔ انہوں نے کہا، بے شک اللہ پاک کے فیصلے، اللہ ہی جانتا ہے غیب کی باتیں۔ انہوں نے دیکھنا چاہا سورج کس جگہ غروب ہوتا ہے۔ انہوں نے سفر بھی کہا، لیکن انہوں نے سورج کو ایک کالے سیاہی دلدل میں ڈوبتا پایا، وہ حقیقت نہ جان پائے۔ پھر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے ایک قوم کو پایا۔ انہوں نے اس سے کہا کہ تم اچھے کام کرو گے تو اس کا بدلہ اچھا ہے، تمہارا رب اس کا اچھا بدلہ دے گا، لیکن اگر تم غلط کام کرو گے تو یہاں بھی برا ہوگا اور تمہارے رب کا عذاب بھی بہت برا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس کے عذاب سے بچائے، آمین یا رب العالمین، اور ہمیشہ اس کی رحمت کے طلبگار رہیں اور اس کی رحمت کی بارش ہو، آمین۔ پھر ایسے ہی حضرت ذوالقرنین علیہ السلام دوسرا سفر کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے، پھر ذوالقرنین دوسرے اسباب کی تلاش میں چل پڑا، یہاں تک پہنچ گئے کہ ایک قوم کو سورج کے طلوع، سوردے کے پورب دشا میں علاقے میں اس نے پایا کہ سورج کے سوا اس قوم پر ہم نے اور کوئی آڑ نہیں رکھی تھی۔ ذوالقرنین کے پاس جنگی بیڑے میں جو ساز و سامان تھا ہمارے قبضے کی چیزیں تھیں، اور سب کو ہم کو خبر تھی۔ اللہ پاک فرماتا ہے، ان کے پاس جو بھی تھا اللہ پاک کو سب چیزوں کی ان کو خبر تھی، مطلب اللہ پاک سب جانتا تھا ان کے پاس کیا ہے۔ اور اب اللہ پاک نے یاجوج ماجوج کا تذکرہ کیا اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے ان کو کیسے قید کیا۔ پیارے دوستو، ویڈیو پوری دیکھیں نا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، جب چلتے چلتے 2 پہاڑوں کے بیچ پہنچ گیا تو وہاں بھی قوم پائی گئی، کسی بات کو سمجھتی نہیں تھی وہ قوم۔ وہ بولے، اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج ماجوج اس علاقے میں بڑا ادھم مچا رہے ہیں، تو کیا آپ کی خدمت میں محصول جمع کریں تاکہ آپ اس لگان کے خرچ سے ہمارے ان کے بیچ کوئی مضبوط آڑ بنا دیں۔ پیارے دوستوں، جب حضرت ذوالقرنین علیہ السلام ایسی جگہ پہنچے، 2 پہاڑوں کے بیچ ایک درمیان ایک جگہ تھی، وہاں کی قوم کوئی بات نہیں جانتی تھی، مطلب ان کی بھاشا الگ تھی جو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے، اللہ بہتر جانتا ہے، ان سے اشاروں میں بات کی۔ انہوں نے بتایا، اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج زمین پر فساد مچا رہے ہیں، آپ پلیز ہماری مدد کریں اور مہربانی فرمائیں ان کو قید کر دیں یا ختم کر دیں۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کہتے ہیں، تم مجھے قوت بازو سے مدد دو،
مجھے مال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ پاک نے بہت کچھ دیا ہوا ہے، بس تم جسمانی طور پر میری مدد کرو۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا، جواب میں ذوالقرنین بولے کہ میرے رب نے مجھے جو کچھ عطا فرمایا ہے خوب ہے، تم لوگ صرف بدن کی قوت سے میرے ساتھ دو، میں تمہارے اور ان کے بیچ ایک سنگین آڑ بنا کر درے کا راستہ ہی بند کر دوں گا، لوہے کی تختی کے چادرے میں میرے پاس لاؤ۔ یہاں تک کہ اس نے دونوں پہاڑوں کے بیچ کی جگہ کو لوہے کے تختوں چادروں سے بھر کر پہاڑوں کی چوٹی کے برابر کر دیا، اور حکم دیا گیا کہ آگ جلا کر دھوکو، یہاں تک کہ دہکا دہکا کر گرم کر دیا کہ تمام لوہے کے تختے انگارے کی طرح ہو گئے۔ تب حکم دیا کہ پگھلا ہوا تانبا لاؤ تاکہ اس پر انڈیل دوں۔ فسادیوں کے لیے اب ممکن نہیں رہا کہ اس سنگین پہاڑ پر چڑھ جائیں، اور اس میں سوراخ چھید کرنا بھی ان کے بس کی بات نہ رہی۔ قرآن میں اللہ پاک آگے فرماتا ہے کہ کام پورا ہونے کے بعد ذوالقرنین بولے کہ یہ سب میرے رب کی رحمت کے سبب ہوا، بس جب بھی میرے رب کا حکم آ جائے گا وہ اس مضبوط دیوار کو ڈھا کر بکنی بنا ڈالے گا، اور میرے رب کا وعدہ بے شک بڑا سچا ہے، اور وہ دن جب آنے کو ہوگا تو ہم ظالموں کو کھلا چھوڑ دیں گے، ایک دوسرے میں ایسے دھنستے ہوں گے جیسے دریا کی ایک موج دوسری میں گھس کر لہراتی ہے۔ تب سور میں پھونک مار دی جائے گی اور ہم ان میں سے ایک ایک کو جمع کر لیں گے، اور اس دن کافروں کے چہروں کے سامنے ہم جہنم لا کر رکھیں گے۔ ناظرین، اس طرح قرآن پاک میں پارہ 16 میں اللہ پاک نے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام اور یاجوج ماجوج کا ایک تفصیل کے تذکرہ کرا ہے۔ آپ کو بہت ساری ایسی روایتیں مل جائیں گی اور ویڈیوز جس میں بتایا گیا ہے کہ یاجوج ماجوج بہت فسادی قوم تھے۔ جب وہ اس قوم نے کہا کہ آپ یاجوج ماجوج کے فساد سے ہمیں بچائیے، تو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے کہا، تم مجھے اپنی قوت بازو سے مدد دو، ایک لوہا پگھلا کر لاؤ۔ تانبے اور سیسے کو پگھلا کر اس دیوار کے بیچ ڈالا گیا، تختیاں ڈالی گئیں اور آگ جلا کر لائی گئی، تاکہ وہ اتنی مضبوط اور اونچی دیوار بنائی گئی کہ وہاں سے پھلانگنا بہت زیادہ مشکل ہو۔ یاجوج ماجوج اس دیوار میں قید کر دیے گئے۔ ناظرین، یاجوج ماجوج اب بھی زندہ ہیں، وہ دیوار کو توڑتے رہتے ہیں، لیکن وہ انشاءاللہ نہیں کہتے ہیں۔ وہ روز دیوار توڑتے ہیں اور سورج غروب ہونے سے پہلے کہتے ہیں ہم کل توڑیں گے، پھر وہ سو جاتے ہیں تو دوبارہ بڑی ہو جاتی ہے، لیکن قیامت سے پہلے اللہ پاک بہتر جانتا ہے کب وہ ان میں سے کہنے والا ایک کہے گا انشاءاللہ اس دیوار کو ہم کل ختم کر لیں گے، تو اگلے دن وہ دیوار ان کو بڑی نہیں ملے گی، اللہ پاک اس کو بڑا نہیں کرے گا، وہ اتنی ہی ملے گی جتنی انہوں نے توڑی تھی۔ پھر وہ دیوار توڑ لیں گے اور زمین میں پھر پہلے کی طرح فساد مچائیں گے۔ روایتوں میں آتا ہے وہ سارا پانی پی جائیں گے جھیل کا، اور سب کیڑے مکوڑے سانپ بچھو سب جانور کھائیں گے، ایسے ہی انسانوں کو پریشان کریں گے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب ظہور ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے دعا کریں گے اور کہیں گے کہ ان کو ختم کر دے، پھر ان میں جسم میں ایسی بیماری ہوگی جس سے وہ ختم تباہ اور برباد ہو جائیں گے۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور دین کی بات اپنے تک نہ رکھیں، پلیز دوسروں تک پہنچائیں۔ اسلامک کانٹینٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ یاجوج ماجوج کیسے ختم ہوں گے اور وہ کتنی فسادی قوم ہے، آپ ویڈیو کے پارٹ 2 کے لیے پلیز کامنٹ کریں۔